کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا انہیں رستے پہ لانے کا، انہیں ٹھوکر لگا کر خواب غفلت سے جگانے کا۔ بہت پستی دکھائی آخر اس افتاد نے ان کو، لگائیں ٹھوکریں فرعون کی بے داد نے ان کو۔ مگر فرعون کے ظلم و ستم جب بڑھ گئے حد سے، لگے عبرت پکڑنے لوگ ان کی حالت بد سے۔ خدائے پاک نے موسیٰ کو ان میں کر دیا پیدا، جو بچپن ہی سے آزادی حریت پہ تھے شیدا۔ ظہور نور حق موسیٰ کو سینہ پر نظر آیا، خدا نے جانب فرعون انہیں مبعوث فرمایا۔ ید بیضاء کے ساتھ اس خطۂ ظلمت میں در آئے، یہودی قوم کو آزاد کر کے مصر سے لائے۔ جگایا قوم کی تقدیر کو آواز موسیٰ نے، کیا فرعون کو غرقہ بنیل جاز موسیٰ نے۔ عصائے موسوی نے پتھروں کو آب کر ڈالا، بیابانوں کو ان کے واسطے شاداب کر ڈالا۔ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے نعمت کے می برسے، کہ اترے من و سلویٰ ان کی خاطر آسماں پر سے۔ مگر جب آزمائش آ پڑی یہ قوم گھبرائی، ہوئی باطل سے خائف اور راہ حق سے کترائی۔ کہا موسیٰ نے اٹھ اے قوم باطل کے مقابل ہو، تیری عزت بڑھے اور جگ میں تیرا ایمان کامل ہو۔ تو بولی قوم اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے۔ خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا پیغمبر بہت کافی ہیں لڑنے کو۔ ڈرایا بارہا موسیٰ نے ان کو قہر باری سے، مگر اس قوم کو مطلب رہا مطلب براری سے۔ کبھی رفت پر آئی بھی تو سوجی ان کو پستی کی، کہ چھوڑی حق پرستی اور گوسالہ پرستی کی۔ رکھی دنیا میں راہو رسم حرص خام سے اس نے، دکھائی سرکشی تورات کے احکام سے اس نے۔ دلائی حضرت داور نے اس قوم کو شاہی، مگر اس نے نہ چھوڑی ہم نگاہی اور گمراہی۔ زبور اس قوم کو بخشی گئی لیکن نہ یہ مانی، یہ اپنی حمد کرتی تھی بجائے حمد ربانی۔ بڑی شوکت ملی اس قوم کو عہد سلیماں میں، عظیم الشان ہیکل ہو گئی تعمیر کنعان میں۔ مگر یہ قوم اکثر راہ پر آ کر پلٹتی تھی، نہ دینداری میں بڑھتی تھی نہ بے دینی سے ہٹتی تھی۔ اسے ایوب و زکریا و یحییٰ نے بھی سمجھایا، چلن اس قوم کا لیکن نہ راہ راست پر آیا۔ ہو منزل گم رہی جن کی وہ کیوں کر راہ پر آئیں، ملیں اس قوم سے پیغمبروں کو سخت ایذائیں۔ یہ جھٹلاتی رہی ہر ایک نصیحت کرنے والے کو، یہ اندھی تھی اندھیرا جانتی تھی ہر اجالے کو۔ مسیح ابن مریم نے بہت اس کو ہدایت کی، مگر یہ آخری دم تک رہی منکر رسالت کی۔ یہ جھٹلاتی رہی انجیل کی سچی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لے گئی اس پاک ہادی کو۔ خلیل اللہ سے جو وعدہ کیا تھا حق تعالیٰ نے، وہ پورا کر دیا ہر طور سے اس ذات والا نے۔ وطن بخشا گیا اس کو نمونہ باغ جنت کا، مگر اس قوم میں جذبہ نہ تھا اس کی حفاظت کا۔ ملی اسحاق کی اولاد کو شان حکومت بھی، متاع دنیاوی بھی اور روحانی رسالت بھی، مگر اس قوم نے ٹھکرا دیا ہر ایک نعمت کو، یہ بھڑکاتی رہی ہر دور میں اللہ کی غیرت کو۔ نتیجہ یہ ہوا کفران نعمت کی سزا پائی، عمل جیسے کیے ویسی در حق سے جزا پائی۔ خدا سے سرکشی کی سر جھکایا پائے دشمن پر، رہا اغیار کا پنجہ مسلط اس کی گردن پر۔ سبھی اہل ستم کرتے رہے اس پر ستم رانی، فنیقی بابلی مصری اسیری اور رومانی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کہ جس نے اپنے ہاتھوں اپنی خوں خصلت نہیں بدلی۔ ذبیح اللہ کی اولاد کا بھی ماجرا سن لو، وہاں وعدہ خدا کا کس طرح پورا ہوا سن لو۔ گھرانے میں بنی جرہم کے پیغمبر نے شادی کی، خدا کے گھر سے قسمت جاگ اٹھی اس خشک وادی کی۔ پسر بارا دیے اللہ نے اس پاک ہستی کو، بسایا یوں عرب کی ہر بلندی اور پستی کو۔ بسائیں بستیاں 11 کوہ و دشت و صحرا میں، رہا قیدار بیت اللہ کی خدمت کو بطحا میں۔ قریب کعبۃ اللہ شہر مکہ کی بنا ڈالی،
پسر اس کے ہوئے کعبے کے خادم شہر کے والی۔ بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے، جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے، لاکھوں عذاب آئے۔ بہت قومیں اٹھیں اور چھا گئیں میدان ہستی پر، پھریرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر۔ غنیمیں مرگ کے قدموں تلے روندی گئیں آخر، اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر۔ خزاں منڈلا گئی شدادیوں کے سبز گلشن پر، سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روز روشن پر۔ ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرفرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی۔ نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر، کھنڈر ہنسنے لگے بابل کے نمرودی تمدن پر۔ ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا، فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا۔ بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی، دھری ہی رہ گئیں سب حکمتیں یونان والوں کی۔ سکندر اور وہ اس کے عظیم الشان منصوبے، کبھی کبھی ابھرے نہیں بحر فنا میں اس طرح ڈوبے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔